آیت نمبر 57 قل آپ کہہ دیں انی بے شک میں علی بینۃ واضح دلیل پہ ہوں من ربی میرے رب کی طرف سے وکذبتم بہ وہ حالیہ ہے جبکہ کذبتم تم نے جٹلایا ہے بہ اس کو کس کو اس میں ایک موقف یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالی. میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں جبکہ تم نے اس کو جٹلایا ہے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے بینہ، لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ بینہ تو مؤنث ہے، پھر تو ہونا چاہیے تھا کذبتم بہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینہ سے مراد کیا ہے؟ وحی. میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں، یعنی کہ وحی کے اوپر ہوں. تو وکذبتم بہ سے مراد کیا ہے؟ وحی، قرآن. ما نہیں ہے نافیہ، اندی میرے پاس کیا نہیں ہے؟ ما. یہ جو ما ہے یہ کون سا ہے؟ موصولہ. اس کا معنی نہیں ہوگا جو نہیں ہے میرے پاس. ما وہ چیز تستعجلون بہ جس کو تم جلدی مانگتے ہو، جلدی طلب کرتے ہو. جلدی کس کا معنی ہے؟ اور طلب کرنا سین کا. تستعجلون تم جلدی طلب کرتے ہو بھی جس کو. یہ سین ویسی ہے جیسی سین ہے نستعین، ہم تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں. ان الحکم الا للہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ ان نون کے نیچے جو زیر آئی ہے، کسرہ ہے، وہ تو ملانے کے لیے آیا ہے. اگر نہ ملائیں گے تو یہ ان ہے. اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر. ان شرطیہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ آگے الا آ رہا ہے تو یہ ان نافیہ ہے، نہیں ہے. الحکم فیصلہ کرنا، حکم دینا، فیصلہ کرنا، الا مگر، للہ اللہ تعالی کے لیے، یعنی کہ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. یقص وہ بیان کرتا ہے، الحق کا حق بات، وہو اور وہ، یعنی کہ اللہ تعالی، خیر الفاصلین. الفاصلین فاصل کی جمع ہے، فاصل فیصلہ کرنے والا ایک، فاصلین فیصلہ کرنے والے کئی، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں، یقین کے اوپر ہوں، کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوں، جبکہ تم نے میرے رب کی طرف سے آنے والی واضح دلیل کو، میرے رب کی طرف سے اترنے والی وحی کو جٹلا دیا ہے، یا تم نے اللہ تعالیٰ کو جٹلا دیا ہے. جہاں تک تعلق ہے تمہارے اس مطالبے کا کہ تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، وارننگ دیتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو لے آؤ اللہ کا عذاب. تو اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو صرف اس کی وارننگ دینے والا ہوں، میں تو صرف اس کی خبر دینے والا ہوں. وہ عذاب دینا، وہ عذاب نازل کرنا میرے بس میں نہیں ہے. تو میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو. اس جملے سے پتا چلا کہ عذاب نازل کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ معجزات پیش کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے. یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ان الحکم الا للہ، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کب عذاب نازل کیا جائے، کب نہ کیا جائے، کس قوم پہ نازل کیا جائے، کس قوم پہ نازل نہ کیا جائے. ویسے تو ان الحکم الا للہ یہ عام ہے کہ ہر قسم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، اور یہاں پہ خصوصی طور پہ مراد ہے
یہ فیصلہ کرنا کہ عذاب کب نازل ہو اور کس پہ نازل ہو۔ وہ لوگ اللہ کا عذاب طلب کرتے تھے، اللہ کے عذاب اور آپ کی وارننگ کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ آپ وارننگ دیتے تھے کہ ایمان لے آؤ، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو وہ قرآن کریم کی تکذیب میں اور نبی علیہ السلام کی تکذیب میں اس قدر آگے نکل گئے کہ بڑی جرأت سے کہتے ہیں لے آؤ اللہ کا عذاب، کیوں نہیں آ رہا اللہ کا عذاب؟ یقص الحق کا، اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں عذاب آئے گا، اللہ نے کہا کہ آخرت میں حساب ہوگا، تو اللہ کی ایک بات کیا ہے؟ حق ہے، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کئی امور کے فیصلے روز قیامت کرے گا، اور کئی امور کے فیصلے اللہ نے قرآن میں کر دیے ہیں۔ اللہ نے بیان کر دیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ کون سے دین پہ راضی ہے اور کون سے دین پہ راضی نہیں ہے۔